अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेकिंग मनी ऑनलाइन के कोर्स के साथ वंस अगेन खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि अगर आप एडसेंस के अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो है 6 सिंपल से रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी, ये होनी चाहिए आपके पास आपकी वेबसाइट में, तो तब जाके आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और अभी जो है हम एडसेंस के लिए जो है अप्लाई हम करेंगे। बिल्कुल जो है आई मीन टू से कि एडसेंस के अकाउंट के लिए हम अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली करना क्या है, आपने जस्ट गूगल के अंदर लिखना है, ठीक है जी, साइन अप फॉर एडसेंस। तो वो पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ से आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लिंक आपके सामने आ जाएगा, जस्ट क्लिक करें उस पर, ये शुरू वाला जो लिंक है। तो इसमें आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर्स व्हाट यू विल नीड, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको एडसेंस के अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एक गूगल अकाउंट जो है आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो जीमेल का अकाउंट होता है, बेसिकली एक जीमेल की आईडी होती है, उसी से आपकी गूगल की तमाम सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, ब्लॉगर है, जीमेल है, गूगल प्लस वगैरह वगैरह। हाँ, और ये लिखा हुआ है कि यू नीड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड हैव अ वेरीफाइड गूगल अकाउंट टू साइन इन टू एडसेंस, यानी कि आपकी उम्र जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र लोग जो है वो एडसेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना भी चाहे तो उनको अपने वालिद का नाम यूज़ करना पड़ेगा या उनका आईडी कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके आईडी कार्ड 18 साल से पहले जो है नहीं बनते। नंबर 2, कंटेंट टू मोनेटाइज योर साइट, अ वेबसाइट और अदर कंटेंट कंप्लेंट विद और प्रोग्राम पॉलिसीज, एक ऐसी वेबसाइट या कंटेंट जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब है कि पैसे कमाना कंटेंट से। तो ये कह रहे हैं कि एक वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, और एक पोस्टल एड्रेस, ये कह रहा है कि एक पोस्टल एड्रेस भी ज़रूरी है, यानी कि आपका ऐसा एड्रेस, आपके घर का एड्रेस जिसके ऊपर कोई शिपमेंट आ सकती हो, कोई पार्सल आ सकता हो, क्योंकि गूगल वाले जो है वो एडसेंस वाले जो है वो $10 जब आपके अकाउंट में हो जाते हैं, अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और $10 हो जाते हैं, आप अर्न करते हैं, तो उसके बाद आपको एक पर्सनल वेरिफिकेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है, जिसको पिन कहा जाता है, ठीक है जी, शॉर्ट वर्ड्स में। और वो पिन के अंदर जो है एक कोड होता है, वो आपने अपने अकाउंट में एंटर करना होता है वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बाद जाके फिर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, और वेरीफाई होने के बाद जो है फिर आपको जो आपकी अर्निंग जब $100 पर पहुंच जाती है, तो फिर वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आपको वो पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन ये वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। $10 के बाद जो आपको पिन मिलता है, वो पिन तकरीबन 20 से लेके 30 दिन तक ले लेती है, ठीक है। 20 से 30 दिन के दरमियान जो है आपकी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो आपने अपने अकाउंट में दिया हुआ होता है, ठीक है। और वो पहुंचने के बाद उसमें एक कोड लिखा हुआ है, एक लिफाफे में गूगल की जानिब से एक कार्ड सा होता है, उस पर एक पिन नंबर लिखा हुआ होता है, वो आपने एंटर करना होता है अपने अकाउंट के अंदर। वो तो बात की कहानी है। अब आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर नहीं है तो क्रिएट कर ले, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज याहू का और हॉटमेल का भी चल जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कह रहे कि यस प्रोसीड टू गूगल अकाउंट साइन इन, नो क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट। अगर आपके पास गूगल की जीमेल की आईडी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यस प्रोसीड टू गूगल अकाउंट साइन इन, यानी कि साइन इन हो जाएंगे गूगल की उसमें। और अगर नहीं है तो फिर न्यू अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास तो गूगल का एक ईमेल है, टाइम मैं नहीं ज़ाया करना चाहता। इस पर क्लिक करूँगा और उस अकाउंट में साइन इन हो जाऊँगा, तो ये मुझे वापस लेकर आ जाएगा एडसेंस के फॉर्म में, ठीक है जी। तो वो जो है मेरे पास जो मेरी जीमेल की आईडी है, उस पर मैंने यहाँ पर अपना ईमेल की आईडी दी और यहाँ पर पासवर्ड दिया, और अब मैं साइन इन कर जाऊँगा, ठीक है जी। साइन इन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो वापस जो है एडसेंस की का फॉर्म आ गया, जो अकाउंट क्रिएशन का फॉर्म होता है। इसको बड़े जो है एहतियात के साथ आपने पढ़ना है और वो करना है, आपने इसमें अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले ये आपको कह रही है, ये स्टेप 2 है, ठीक है जी। पहला स्टेप हो गया, आप गूगल अकाउंट आपके पास है, आप लॉगिन कर गए। दूसरा स्टेप ये है, ठीक है जी।
اس سٹیپ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بتانا ہے. یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دینا ہے. لکھا ہوا ہے ویب سائٹ انفارمیشن. ان آرڈر ٹو یوز ایڈسینس monetization products on your website you must have access to edit the source code of the web pages where you would like the ads to be displayed. یہ کہہ رہے کہ ایڈسینس کی ایڈز اپنی ویب سائٹ پہ لگانے کے لیے آپ کے پاس وہ ایکسیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے پیجز کو جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہو, اس کی سورس کوڈ میں جا سکتے ہو, اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہو, تو تب جا کے وہ ویب سائٹ صرف دے دے, کیونکہ آپ کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے. اور یہ کہہ رہے کہ یہاں پر اپنا وہ ویب سائٹ کا ایڈریس دے دے جو کہ آپ وہ مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اس طرح آپ کو اپنا ایڈریس دینا پڑے گا. جیسے کہ میں لکھتا ہوں آن لائن tuting.com, جو ابھی ہم ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا, یہ والی, اس کا میں نے ایڈریس دیا. آپ کی ویب سائٹ 3 months اولڈ ہونی چاہیے, تو جسٹ ایگزامپل دینے کے لیے. تو اس ویب سائٹ کا ایڈریس دیں گے, اور یہاں نیچے لکھا ہوا ہے پلیز انٹر یور پرائمری ویب سائٹ اور URL اونلی example.com even if you have multiple website domains in our mobile web pages. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں ایک ڈومین نیم جو آپ کا مین ڈومین نیم ہے وہ ایڈ کریں یہاں پر, مین ویب سائٹ. باقی جب وہ اپروو ہو جائے تو وہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس اگر بہت ساری اور ویب سائٹس ہے یا ڈومینز ہے تو ان پر بھی آپ ایک ہی ایڈسینس اکاؤنٹ سے ایڈز لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کنٹینٹ کی لینگویج سلیکٹ کریں گے آپ, یہاں سے لینگویج سلیکٹ کریں گے. کون سے لینگویج میں کنٹینٹ, موسٹلی لوگ انگلش سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی انگلش سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے یہ میں اپنی ویب سائٹ یہاں سے ہٹا دیتا ہوں, جس فار ایگزامپل ABC123 کر دیتا ہوں. آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دیں گے, میں ایسے یہاں سے یہ ہٹا رہا ہوں جسٹ فور سم تھنگ ایلس. کنٹینیو کریں گے تو نیکسٹ پیج میں, اچھا کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پیج میں کچھ انفارمیشن آپ دیں گے, وہ الگ چیز ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہاں پر اس چیز کو پڑھنا ضروری ہے کافی. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے گوگل ایڈسینس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ پروگرام پالیسیز. All AdSense publishers must agree to the AdSense terms and condition and the AdSense program policies. We have highlighted few main principles for you. کہہ رہے کہ تمام جو پبلیشرز ہے جو کہ ایڈسینس کے پروگرام کو جوائن کریں گے وہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ جو پروگرام پالیسیز ہے ان پروگرام پالیسیز پر لازمی عمل کریں گے تو تب ہمارے ساتھ چل سکیں گے. اور کہہ رہے کہ ان میں سے ان پالیسیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں سے جو مین پرنسپلز یعنی جو مین چیزیں ہیں, موٹی موٹی چیزیں, وہ ہم نے یہاں پر آپ کے لیے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. یہ 5 چیزیں. نمبر 1 یہ کہ آئی ول ناٹ کلک آن مائی ایڈز نور انکریج ادر ٹو ڈو سو. میں اپنے اشتہارات پر کلک خود نہیں کروں گا کبھی بھی, اور نہ کسی اور کو بولوں گا کہ وہ میری ویب سائٹ پر لگی ایڈز پر کلک کریں. یہ نمبر 1 یہ کہہ رہے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. نمبر 2 آئی ول ناٹ پلیس ایڈز آن سائٹس دیٹ انکلوڈ اڈلٹ کنٹینٹ انکلوڈنگ پورنوگرافی. یعنی کہ ایسی ویب سائٹس پر میں ایڈز نہیں شو کروں گا جہاں پر اڈلٹ یعنی کہ اریاں کنٹینٹ یا فحاشی یا سیکس وغیرہ کی کنٹینٹ ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں, تو ان پر میں ایڈز نہیں لگاؤں گا. نمبر 3 آئی ول ناٹ پلیس ایڈز آن سائٹس انوالوڈ ان دی ڈسٹریبیوشن آف کاپی رائٹڈ مٹیریلس. یہ دیکھو انہوں نے واضح طور پر مینشن کیا ہے کہ ان سائٹس پر آپ ایڈز جو ہے نہیں لگائیں گے جو کہ انوالو ہوتے ہیں کاپی رائٹڈ مٹیریلس کی ڈسٹریبیوشن میں, یعنی کہ کاپی رائٹ دوسری جگہوں سے چیزیں کاپی کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے کرتے ہیں, یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. نمبر 4 آئی ڈو ناٹ آلریڈی ہیو این ایڈسینس اکاؤنٹ. یعنی کہ آپ کے پاس ایڈسینس کا اکاؤنٹ آلریڈی نہیں ہے, اور جب بھی آپ نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں 2 اکاؤنٹس کوئی بھی یوزر نہیں بنا سکتا. اگر کوئی دو اکاؤنٹس بناتا ہے ایڈسینس کے ایک ساتھ تو دونوں ایک ساتھ ڈسیبل ہوں گے, یعنی بند ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آئی ول ناٹ پلیس ایڈز آن سائٹس دیٹ انکلوڈ انسینٹیوز ٹو کلکس آن ایڈ. میں ایسی جگہوں پر جو ہے ایڈز نہیں وہ ایڈ کروں گا جہاں پر ایڈز جو ہے اس پہ یعنی کہ یوزرز متوجہ کرنے کے لیے, جہاں پر ایسی جگہوں پر جو یوزر کو متوجہ کر رہے ہوں, یوزرز کو فورس کر رہا ہو کہ ان ایڈز پر کلک کیا جائے, تو ایسی جگہوں پر میں ایڈز وہ نہیں ایڈ کروں گا. یہ موٹی موٹی باتیں انہوں نے اپنے پروگرام پالیسیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے نکال کے یہاں آپ کے سامنے سنگل لائن میں جو ہے مینشن کی ہے. تو اس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے, کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد یہ نیکسٹ پیج آپ کے پاس آ جائے گا جو فائنل پیج ہے. ایک آپ نے ایڈسینس جو ہے لاگ ان ہو گئی, دوسرے میں آپ نے پھر جو ہے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا,
اور گوگل نے کافی سمپلیفائی کیا ہے اپنے اس ایڈسینس کے اکاؤنٹ کے اپلیکیشن کو اور اس پروسیجر کو، کیونکہ پہلے آپ سے پوچھا، پہلے سارا ایک ہی پیج میں ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ سے پہلے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں پوچھا، ابھی نیکسٹ جو ہے آپ کو یہ ایڈسینس کا اپلیکیشن ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ اسٹیپ 3 سبمٹ یور ایڈسینس اپلیکیشن، کانٹیکٹ انفارمیشن، یہ ساری چیزیں جو یہاں پر اس ویب سائٹ پہ یہاں پر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ نے بالکل ایکوریٹ جو ہے ڈیٹا اپنا دینا ہے، ایکوریٹ انفارمیشن دینی ہے، کوئی فیک نہیں چلے گا، کوئی وہ چیز نہیں چلے گی، اور جو ہے ہر چیز آپ نے اوریجنل اپنی دینی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کریکٹ چیزیں، کریکٹ انفارمیشن دینی ہے، تو پھر ٹھیک رہے گا۔ سب سے پہلے کنٹری اور ٹریٹری میں سے آپ پاکستان سلیکٹ کریں، نیکسٹ کراچی جو ہے آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا، ٹائم زون۔ یہاں پر آپ سے اور یہ ایک آپ کو اکاؤنٹ ٹائپ میں یہ ایک چھوٹا سا نوٹ دیا گیا ہے کہ پلیز نوٹ دیٹ دا اکاؤنٹ ٹائپ یو چوز کین افیکٹ یور ٹیکس ریکوائرمنٹس اینڈ دا فارم آف پیمنٹس اویلیبل ٹو یو ڈیپینڈنگ آن یور کنٹری اور ٹریٹری، ونس یو سبمٹ یور اپلیکیشن یور اکاؤنٹ ٹائپ کین ناٹ بی چینج۔ تو اکاؤنٹ یہاں پر ایڈسینس کے اکاؤنٹ دو ٹائپ کے بنتے ہیں، ایک انڈیویجول اور ایک بزنس۔ انڈیویجول وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک پرسنل، ایک بندہ خود اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، اور بزنس وہ جو ایک کمپنی کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ اپنی کمپنی کا پروف بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ نیکسٹ جو ہے یہاں پر آپ انڈیویجول سلیکٹ کریں گے، نیچے پائی نیم میں آپ نے ایگزیکٹلی وہ اپنا فل نیم جو ہے یہاں پر انسرٹ کرنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اگر اس نیم میں آپ جو ہے آگے پیچھے اگر شارٹ لکھ دیتے ہیں یا غلط لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو پیمنٹ لینے میں کافی مشکل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن یونین سے جو پاکستان میں پیمنٹ آتی ہے ایڈسینس کی، وہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے شو کرائیں گے وہاں پر، آئی مین ٹو سے کہ وہ جو لوکل برانچ ہوتی ہے ویسٹرن یونین کی، تو پھر آپ کو پیمنٹ ملے گی، ادروائز اگر آپ کے نام میں مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کو پیمنٹ نہیں ملیں گی۔ دیٹس وائی یہاں پر اپن فل اور آئی ڈی کارڈ والا نام دے دیں۔ اگر آپ 18 سال سے کم عمر ہے تو پھر اپنی والد یا والدہ کا نام بھی یہاں پر دے سکتے ہیں۔ اسٹریٹ ایڈریس میں آپ اپنا فل ایڈریس دیں گے، یہ 2 لائنز میں جو ہے آپ کا ایڈریس آنا چاہیے، اور ایڈریس آپ ایکوریٹ دیں گے کیونکہ یہ ایڈریس بعد میں چینج تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو دیٹس وائی جو ہے وہ جب آٹومیٹکلی $10 ہو جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی یہاں پر جو ایڈریس آپ نے ایڈ کیا ہوا ہوگا اس پر جو ہے وہ پن نمبر جو ہے سینڈ کر دیا جاتا ہے گوگل کی جانب سے آٹومیٹکلی، یہ آٹومیٹک پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایکوریٹ ایڈریس دے دیں، یعنی کہ مکان نمبر یا ہاؤس نمبر اس طرح لکھیں گے، ہاؤس نمبر، اسٹریٹ نمبر، پھر جو ہے آپ کے علاقے کا نام، کوئی کالونی وغیرہ ہے یا کوئی اسٹریٹ نمبر ہے یا کوئی چوک ہے، اور پھر جو ہے 2 لائنوں میں یہ پورا ایڈریس لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر سٹی، یعنی کہ سٹی یا ٹاؤن، اور نیچے جو ہے پوسٹل کوڈ لکھیں گے، اس علاقے کا جو پوسٹل کوڈ ہوتا ہے، یہاں پر اپنا موبائل نمبر دیں گے، اور یہاں سے جو ہے لکھیں گے کہ کیسے ایڈسینس کے بارے میں آپ نے کہاں سے سیکھا، اس میں کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے جو ہے ای میل پریفرنسز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر ہم ایڈسینس کے حوالے سے پریفرنسز وغیرہ سینڈ کرے تو کیا خیال ہے، تو آپ نے اسی پہ چیک لگانا ہے جو چیک لگا ہوا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا فل کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ میرا نام ہے عبدالولی خان، ٹھیک ہے جی، یہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹ ایڈریس، ہاؤس نمبر 123، اس طرح اسٹریٹ نمبر 3، ٹھیک ہے جی، بہائنڈ عسکری پارک، گلشن اقبال، ٹھیک ہے جی، اس طرح کا آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے، اور سٹی کراچی، اور پوسٹل کوڈ یہاں پر مجھے 75300 ہے۔ فون نمبر میں اس طرح اس فارمیٹ میں دیں گے 0092، اور میں جیسے 341 یہ میرا نمبر ہے، یہ، اور یہاں پر جو ہے کوئی بھی سلیکٹ کریں، اور یہ یہاں سے جو ہے آپ نے سبمٹ مائی اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی سبمٹ مائی اپلیکیشن پر کلک کریں گے، میں چونکہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتا، میرے پاس آلریڈی ایک ایڈسینس کا اکاؤنٹ موجود ہے، تو آپ جو ہے یہاں پر جب سبمٹ مائی اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک تھینک یو کا یہاں پر میسج آ جائے گا، اس میں تھینک یو کہا جائے گا، اور آپ کو کہا جائے گا کہ ہم آپ سے 1 ہفتے یا 10 دن میں کانٹیکٹ کر لیں گے، اگر آپ کے اکاؤنٹ کو ریویو کریں گے، آپ کی ویب سائٹ کو ریویو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے آپ کو بتا دیں گے ای میل کے ذریعے، جس ای میل سے آپ نے اپلائی کیا ہے اس ای میل پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہوا ہے یا ڈس اپروو ہوا ہے، وٹس ایور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گو بیک پہ میں کلک کرتا ہوں کیونکہ میں جو ہے یہ اکاؤنٹ نہیں کریٹ کرنا چاہتا اس وقت، آپ کو جسٹ بتانا تھا کہ اس طرح کریٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو جسٹ وہ تھا
आई मीन टू से कि आपको बताना था कि एडसेंस का अकाउंट कैसे जो है आप वो करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब एडसेंस का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाए तो उसमें एड्स जो है वो ईजिली आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स पर। और एड्स वो करने के बाद आपकी अर्निंग फौरी तौर पे शुरू हो जाती है। और अर्निंग जब 10 तक पहुंच जाए, $10 तक पहुंच जाए, तो फिर जो है आपके पास एक इस तरह का एक लिफाफा आएगा, एडसेंस पिन नंबर, इस तरह का एक लिफाफा आपके सामने आएगा। ये जो लिखा हुआ है इस तरह का एक लिफाफा होगा गूगल की जानिब से, ठीक है, जिसके अंदर जो है पिन नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी उसी एड्रेस पर आएगा जो कि आपने जो है वो दिया हुआ है अपने अकाउंट में। उस पर आपके पास जब $10 के बाद ये जब आपके पास आ जाए तो आपने वो पिन नंबर अपने अकाउंट में एंटर करना होगा वहाँ। उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपकी अर्निंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जब भी $100 आपके अकाउंट में होंगे तो वो आपको मंथली बेसिस पर मिला करेगी। वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आप पाकिस्तान में उसकी पेमेंट हासिल कर सकते हैं एडसेंस से। और अगर 100 से ज़्यादा होगी वो भी मिलेगी, लेकिन कम अज़ कम 100 होगी। अगर 100 से कम होगी तो फिर अगले महीने में वो कैलकुलेट हो जाएगी और जैसे ही 100 हो जाएगी, 100 से ऊपर हो जाएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये पिन नंबर जो है ज़रूरी है, ये जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा तो तब तक जो है आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और आपकी पेमेंट जो है वो होल्ड पे रहेगी। होल्ड से मुराद है कि वो रुकी रहेगी आपकी पेमेंट जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करते और ये लिफाफा आपको नहीं मिलता। ये लिफाफा एक बार अगर आपको नहीं मिला एक महीने में तो दोबारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और थर्ड टाइम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो लाजमी बात है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर थर्ड टाइम भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप अपनी कोई शनाख्ती कार्ड की फुट कापी अपलोड करेंगे अपने अकाउंट में, तो ये होल्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो दैट्स वाज इट। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब अकाउंट आपको मिल जाए तो उसको यूज़ करने का तरीका आपको बताऊंगा, एड्स कैसे इंसर्ट करते हैं। तो स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़।